نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت کے اس نقطے پر ہم پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست کے ذمہ داران کا کس طرح احتساب کیا کرتے تھے، کس طرح ان کا آڈٹ ہوا کرتا تھا۔ صرف عوام الناس کا ہی نہیں بلکہ جو ذمہ داران لوگ ہوتے اور ان کے متعلق جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایات آتی تھی تو کیا وہ ان شکایات کو نظر انداز کر دیتے تھے یا ان پر غور کرتے اور کس طرح حالات کا جائزہ لیتے تھے اور کیا ان کا آڈٹ کا انداز ہوا کرتا تھا۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے آپ کے سامنے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے ان کے متعلق عرض کروں گا کہ جب امیر عمر کے پاس شکایات آئیں انہوں نے کیا کیا۔ مثال کے طور پر کوفہ کے لوگ وفد کی شکل میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور اپنے گورنر کے حوالے سے شکایات کا انبار لگا دیتے ہیں۔ گورنر کون ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مسلمہ کی قیادت میں ایک قافلے کو کوفہ روانہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ کوفہ کے گورنر سعد بن ابی وقاص کو ملا کر کوفہ کی ہر جامع مسجد میں ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور نماز کے بعد نمازیوں سے پوچھنا ہے یہ تمہارے گورنر سعد بن ابی وقاص ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، آپ کو ان کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ کھل کے بیان کرو۔ یہ انداز، یہ قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ کوفہ کی جس مسجد میں بھی انہوں نے نماز کے بعد کھڑے ہو کر لوگوں سے یہی بات پوچھی تو ہر مسجد کے ہر نمازی کی زبان پر سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے ایک ہی جملہ تھا، لا نعلم الا خیرا ولا نشتہی بہ بدلا، یہ جملہ تھا۔
لا نعلم الا خیرا، کہ ہم نے اپنے گورنر کے اندر سوائے خیر کے، سوائے بھلائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ ولا نشتہی بہ بدلا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارے گورنر کا کوئی نعم البدل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک کوئی نعم البدل نہیں۔ ہاں، کوفہ کی ایک مسجد میں جب یہ قافلہ پہنچا اور نماز کے بعد یہی باتیں کہیں تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ اس نے کہا جی ہاں، ہمیں اپنے گورنر کے بارے کچھ شکایات ہیں۔ کیا؟ پہلی شکایت تو یہ ہے لا یقسم بالسویۃ، دوسری شکایت یہ ہے ولا یعدل فی الرعیۃ، تیسری شکایت یہ ہے ولا یغزو فی السریۃ۔ پہلی بات یہ ہے جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی ہے جسے تقسیم کرنا ہوتا ہے تو یہ انصاف نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، اپنوں کو نوازتے ہیں اور جو خوش آمدی نہیں ہوتے ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ، جب بھی ان کے پاس مقدمہ آتا ہے، جب بھی کوئی کیس آتا ہے تو یہ بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے قریبی کون ہے، ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے۔ چوٹی کا ظالم نا انصاف انسان ہے۔ تیسری شکایت یہ، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ بندہ جہاد کا منکر ہے، اس کو جہاد جیسے عظیم عمل کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن ابی وقاص کی طرف دیکھا۔ آپ بتائیں؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ اس شخص نے میرے حوالے سے یہ بات کہہ دی ہے، اب میں اپنا معاملہ اللہ کے آگے رکھتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے اللہ کے آگے درخواست رکھی، اللہم ان کان کاذبا فَإِمَّ بَصَرَهُ وَأَكْثِرْ عَيَالَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَفِي رِوَایَةٍ أَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ۔ اے اللہ، اس بندے نے میرے حوالے سے یہ باتیں کہی ہیں، اور اے اللہ تو جانتا ہے یہ 100% جھوٹ بول رہا ہے، اس کی گفتگو میں سچائی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میری بات سچی ہے تو پھر میری اس شخص کے بارے بد دعا ہے۔ اللہ، یہ بد دعا دینے والے کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جن کے بارے حدیث میں آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام سے عرض کی تھی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ وہ درخواست یہ ہے، ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور انبیاء کی امتوں میں بھی بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو مانگتا جائے رب دیتا جائے، الا ماشاء اللہ، ورنہ جس کی دعا کو اللہ رد نہ کرے اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔
نبی علیہ السلام سے انہوں نے عرض کی تھی ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، میں درخواست لے کر آیا ہوں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی مستجاب الدعوات بنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ساتھ مستجاب الدعوات کے لیے دعا نہیں کی جاتی، مستجاب الدعوات بننے کے لیے محمد کو کوئی دعا نہیں آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں محمد کے پاس ایک فارمولہ ہے، میری امت میں جو شخص اس فارمولے کو اپنائے گا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ، وہ فارمولہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات۔ آج اٹھنے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کر کہ جب تک زندہ رہے گا کبھی حرام کے قریب نہیں جائے گا۔ بس جس چیز کے حلال یا حرام ہونے میں شک آ جائے اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ یہ تو وعدہ کر لے انشاءاللہ اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ سعد بن وقاص نے وعدہ کیا تھا، عمل تو ہے، آج مزید تجدید کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا نہ حرام نہ مشکوک کسی قریب نہیں ہوں، نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ پہننے میں۔ آج وہ شخص کوفہ کی مسجد میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہہ رہا ہے تیرے پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اے اللہ اس شخص کے بارے جس نے میری عزت پہ حملہ کیا ہے، میری ذات پر حملہ کیا ہے، میری کردار کشی کی ہے، میری بد دعا ہے، اس کو تو اندھا کر دے یا ایسا کر دے اندھوں کے برابر ہو جائے۔ اس کے افراد کو بڑھا دے اور مالی لحاظ سے اس کو کنگلا کر دے، بالکل کنگلا کر دے، اس کی معیشت کو تنگ کر دے، اور اس وقت تک اس کی موت نہ آئے جب تک کہ کنجیوں کی اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو، بدکارہ قسم کی عورتوں سے اس کی ملاقات ہو اور یہ موت کا وقت ہو۔ بات کو آگے چلانے سے پہلے پھر بتا دوں، اس بندے نے جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے بڑی لمبی عمر پائی تھی، اتنی عمر لمبی ہو گئی اور صورتحال یہ اس کی آنکھ کے اوپر کے جو پلوے ہیں نا جی وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ آنکھ غائب ہو گئی تھی۔ یہ اپنے اس پلوے کو اٹھا کر ابرو کو اٹھا کر دیکھتا تھا، اندھوں کے برابر ہو گیا۔ 10 بیٹیاں اس کے گھر پیدا ہوئیں، ساری مفلوج تھی، معاشی اعتبار سے اتنا کنگلا ہو گیا کہ صبح سے لے کر شام تک کوفہ کے چوک پر بیٹھا رہتا تھا، مانگتا رہتا۔ اس غربت کے باوجود اس کے موت کے وقت جب لوگوں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ موت سے پہلے بھی یہ اتنا خبیث تھا، اتنا شیطان تھا، جب پڑا رہتا اور دیکھتا آواز آتی عورتیں آ رہی ہیں تو یہاں آنکھ کو یوں کرتا اور ان کو چھیڑتا رہتا تھا۔ ہاں کوفہ والوں نے ایک بات سعد بن وقاص کے حوالے سے کہی اور کئی جگہوں پر مستقل مساجد میں یہ بات دہرائی گی کہ سعد بن وقاص کی عشاء کی نماز کے بارے ہمیں اعتراض ہے، وہ صحیح نہیں پڑھاتا۔ محمد بن مسلمہ اپنے قافلے کے ساتھ سعد بن وقاص کو واپس مدینے لے کر آئے، کہا اپنا کسی کو نائب بنا دو اور آپ چلو اور امیر عمر کو خود بتاؤ۔ خود آ کر رپورٹ دی، ساتھ یہ کہا کہ میں نے ایسے بد دعا بھی کر دی۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ ہاں قَدْ بِكَ، آپ کے بارے ہمیں یہ امید تھی، لیکن نماز کے حوالے سے
لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پر عشاء کی نماز آپ صحیح نہیں پڑھاتے۔ نمازیوں نے یہ بات کہی ہے، جو لوگ آئے تھے انہوں نے اسی بات کو دہرایا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جی ہاں شکایت تھی، ہوگی، لیکن سن لیں، اطیل الاولین اولیین واعذف الاخرین، جی ہاں میں عشاء کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں، اس میں لمبی قرات کرتا ہوں، اور آخری 2 رکعتیں مختصر پڑھاتا ہوں۔ اے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، اللہ کی قسم میں ان کو وہی نماز پڑھاتا ہوں جو نماز پڑھاتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ سید عمر نے فرمایا تھا ٹھیک ہے آپ یہاں رہیں، فی الحال جس کو آپ نے نئے بنایا ہے ابھی فی الحال رہنے دیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حمص کے لوگ آ گئے، حمص، اور انہوں نے اپنے گورنر کے بارے کہا کہ ہمارے پاس حمص میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں، آپ حمص میں آئیں، دکانداروں سے پوچھیں، کارخانے والوں سے پوچھیں، گھروں سے آواز لگا کر لوگوں سے پوچھیں، ان کو شکایات ہے۔ کوئی ایک شخص آپ کو حمص میں ایسا نہیں ملے گا جس کو اپنے گورنر کے حوالے سے شکایت نہ ہو۔ گورنر کون ہے؟ سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ سید عمر کھڑے ہو گئے کہ میں خود حمص جاتا ہوں، خود حمص پہنچ گئے، اور حمص کی جامع مسجد میں ایک دن طے ہو گیا کہ حمص والوں کو کہیں کہ یہاں آ جائیں۔ سب جمع ہو گئے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوئی واقعات نہیں سنا رہا، اس میں جو حکمتیں ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو اسباق ہیں، ان پر غور کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے گورنر کو اپنے ساتھ لیا، مرکزی مسجد میں پہنچ گئے، مسجد بھر گئی، دنیا جمع ہو گئے۔ سیدنا عمر نے فرمایا سعید تم یہاں میرے ساتھ کھڑے رہو۔ لوگوں سے پوچھا کیف وجدتم عاملکم یا اہل حمص، او حمص والو یہ تمہارا گورنر ہے، کیا تمہیں ان سے کوئی شکایت ہے؟ سب نے کہا جی ہاں ہمیں شکایت ہے۔ مسجد کا کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے شکایت نہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا تم اپنے میں سے ایک بندے کا انتخاب کرو جو شکایات رکھتا جائے، اور سعید بن عامر میرے سامنے شکایت کا جواب دے گا۔ یہ ہے آڈٹ، یہ ہے احتساب۔ ماحول کیسے نہ صحیح ہو۔ آج ہم اپنی اسلامی ریاستوں پر بھی غور کریں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص کا انہوں نے انتخاب کیا، ہاں اس نے کہا نشکوہ اربعن، ہمیں مرکزی طور پر اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ ہاں بتاؤ، کہنے لگے لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، یہ پہلی شکایت ہے، لا یخرج الینا حتی یتعالی النہار، ایک دن کی بات نہیں ہے، 2 دن کی بات نہیں ہے، 3 دن کی بات نہیں ہے، مستقل یہ اپنے دفتر میں لیٹ آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ہی ہے، آنے والے لوگوں کو یہ انتظار کریں۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اپنے مسائل لے کر، انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ لوگوں کو انتظار کرواتا ہے، خود کسی کی انتظار نہیں کرتا۔
سیدنا عمر نے فرمایا سعید جواب دو۔ سعید بن عامر فرماتے ہیں جس بات کو آج تک میں نے ظاہر نہیں کیا لگتا ہے کہ آج ظاہر کرنا پڑ گیا ہے۔ بات یہ ہے میری گھر کی صورتحال سے آپ واقف ہیں، میرے معصوم بچے ہیں، میری بیوی کس قدر علیل ہے آپ کو اطلاع پہنچ چکی ہے۔ میں جس طرح دفتر میں آ کر کام کرتا ہوں گھر کے ٹوٹل کام بھی میں خود کرتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِي خَادِمٌ، میرے گھر میں نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی نوکرانی ہے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں گھر میں آتا ہوں گھر کی صفائی کے علاوہ خود کہتے ہیں خود میں آٹا گوندتا ہوں، خود میں کھانا پکاتا ہوں، روٹی میں خود پکاتا ہوں، اپنے معصوم بچوں کو کھلاتا ہوں، اپنے گھر کے پورے معاملات مکمل کرنے کے بعد آتا ہوں، یقیناً مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، ہمس والے جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن معاملہ اسی طرح کا ہے۔ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی نوکر نہیں، گورنر ہے، غور کریں کیا ہے، گورنر ہیں۔ گھر میں کوئی خادمہ نہیں، کوئی نوکر نہیں، میرے گھر والوں کی صورتحال یہ، معصوم بچے ہیں۔ آجنو آجینی، آٹا خود گوندتا ہوں، اخبز خبزن، روٹی خود پکاتا ہوں۔ ہاں دوسری شکایت کیا ہے؟ اس نے کہا دوسری شکایت یہ ہے رات کو اگر کسی کے ساتھ کوئی مجبوری پیش آ جائے اور وہ ملنے کے لیے آئے تو یہ شخص فلا یکلم احدا باللیل، باہر سے آوازیں دیتا رہے، کبھی آج تک یہ باہر آ کر اس کی بات نہیں سنتا۔ سعید کیا مسئلہ ہے؟ از کی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمس والے صحیح کہہ رہے ہیں، جعلت النہار لہم وجعلت اللیل للہ۔ میرے دن ان کے لیے، میری راتیں اللہ کے لیے ہوتی، میرے دن ان کے لیے ہیں، میری راتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔ رات کو سوتا ہوں، جب آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد صبح تک اللہ سے باتیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا جب میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہوں باہر کون آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا تیسری شکایت یہ ہے دین اسلام میں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ چھٹی کرتے ہیں۔ اسلام میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن چھٹی کا تصور ہو۔ اس نے چھٹی کا تصور بنایا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اچانک یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سعید ایسا ہوتا ہے؟ جی ہاں ایسا ہوتا ہے۔ لیس لی ثیاب ابدلھا، لیس لی ثیاب ابدلھا۔ امیر المومنین آپ نے مجھے امین بنایا ہے، بیت المال کو کھانے والا نہیں بنایا۔ جب سے آپ نے مجھے ہمس کا گورنر بنایا ہے وہیں سے جو کپڑوں کا جوڑا پہن کر آئے ہوں، اللہ کی قسم وہی ایک جوڑا ہے، ایک بھی زائد جوڑا نہیں جس کو میں تبدیل کر سکوں۔ جس دن وہ میلا ہو جاتا ہے تو صبح کو گھر کے سارے کام کرنے کے بعد میں لنگوٹا کس کر میں اپنے کپڑوں کو دھوتا ہوں، اس جوڑے کو پھر سکھاتا ہوں، آدھا دن یہی چلا جاتا ہے، پھر پہن کر آخری حصے میں آ جاتا ہوں۔ وَلَيْسَ لِي ثِيَابٌ أُبَدِّلُهَا، میرا ایک جوڑا بھی ایسا نہیں، نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ میں تبدیل کر گیا ہوں۔ اس شخص نے کہا یہ تینوں باتیں قابل غور بھی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن چوتھی اور جو مرکزی شکایت ہے وہ شکایت ایسی ہے
ایسا شخص گورنر نہیں بن سکتا۔ کیا ہے؟ کہنے لگا انہو یغت غتتن، انہو یغت غتتن، اس بندے کو مرگی کی بیماری ہے، مرگی کی بیماری ہے، دورہ پڑتا ہے، اس کو ہوش نہیں رہتا۔ جو مرگی کا مریض ہو، جس کو دورہ پڑتا ہو، وہ مسلمانوں کے کسی علاقے کا گورنر کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو ہٹائیں۔ سیدنا عمر کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ سیدنا عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو سعید بن عامر نے بتایا لقد شہدت مسرا خبیب الانصاری بمکہ تھا، جس دن مکہ والوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا تھا، خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں نے جس دن سولی پہ لٹکایا تھا، اور پورے مکہ والے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، مکہ سے دور بھی وادیوں کے لوگ تماشائی تھے، تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ آج خبیب انصاری جیسے انسان کو آج مکہ والے سولی پہ لٹکائیں گے۔ وہ جو تماشا دیکھنے والے تھے، اے امیر المومنین، ان تماشا دیکھنے والوں میں سے میں بھی تھا، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا۔ مکہ والوں نے خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے آگ کے انگاروں پر لٹایا کہ یہ توبہ کر کے مرتد ہو جائے گا، محمد کو چھوڑ دے گا۔ سیدنا سعید بن عامر کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ نہیں تھے لیکن میں تھا، میں قریب سے دیکھ رہا تھا سیدنا خبیب کے جسم سے خون نکل رہا تھا اور زبان سے توحید کی کلمے نکل رہے تھے۔ آگ کے انگاروں پہ ایک شخص کو لٹایا ہوا ہے، جسم سے خون نکل رہا تھا لیکن زبان سے توحید کی کلمے نکل رہے تھے۔ مکے سے دور دو لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مکہ والوں کو کچھ برا بھلا کہا۔ کسی کو کسی دین سے ہٹانے کے لیے یہ طریقہ ہے؟ ایک دم مکہ والوں نے اٹھا دیا، اٹھا پر سولی پہ لٹکا دیا، خبیب کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ، جب سولی پہ لٹکا دیا، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، مکہ والوں نے تیر نکال لیے، تیر نکال لیے، سولی پہ ایک شخص لٹکا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تیر نکالے۔ تیر چلانے سے پہلے مکہ والوں نے خبیب کو آواز دے کر ایک بات کی، کہا خبیب اب بھی تیرے چھوٹنے کے چانس ہیں، ہم تجھے چھوڑ سکتے ہیں، سولی تیری ختم کر دیتے ہیں، ایک جملہ تو اپنی زبان پر لیا اور تیرے اس جملے سے ہوگا کچھ نہیں، بس ہم یہ جملہ سننا چاہتے ہیں۔ سیدنا خبیب نے کہا کیا جملہ، کیا کہوں؟ انہوں نے کہا تحب ان محمدا مکانک، خالی تو اتنا کہہ دے، خالی اتنا کہہ دے کاش میری جگہ پر محمد ہوتا، جہاں جس حالت میں سولی پہ لٹکا ہوا ہوں، کاش یہاں میں نہ ہوتا محمد ہوتا، یہ کہہ دے۔ سیدنا خبیب نے کہا ظالمو، مجھ سے یہ امید رکھتے ہو میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کے بارے یہ کہوں گا؟ واللہ ما احب، واللہ یہ الفاظ خبیب کے رضی اللہ عنہ،
واللہ ما احب انی فی اہلی و ولدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یشاق و شوکت، میں تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ مجھے چھوڑ دیے جائے اور میرے بدلے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں خالی کانٹا چبھا دیا جائے۔ سیدنا سعید کہتے ہیں اے امیر المومنین، جس وقت میں اکیلا ہوتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوتا ہوں، مصروف ہوں، کام میں لگا ہوتا ہوں، جب اکیلا ہوتا ہوں اور وہ نقشہ میرے سامنے آتا ہے تو دل میں ایک آواز آتی ہے، پتہ نہیں اس دن میں بھی تو تماشا دیکھ رہا تھا، کیا مطلب اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں۔ جب یہ سوچتا ہوں میں بھی تو تماشائی میں سے تھا، قیامت کے دن اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں، جب یہ سوچتا ہوں تو ایک دم گر پڑتا ہوں، ایک دم رشی طاری ہو جاتی ہے، مجھے اپنا ہوش نہیں ہوتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جب میرے سامنے یہ بات آتی ہے تو جس وقت سیدنا سعید نے یہ بات کہی، پورا مسجد کے اندر جو لوگ تھے سب رونے لگ گئے، سیدنا عمر بھی رونے لگ گئے۔ سیدنا عمر نے اتنا کہا، سعید بس ہم تیرے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سیدنا عمر اٹھ کر مدینہ آ گئے۔ آنے کے بعد بیت المال سے 1000 دینار سونے کا ہوتا تھا، درہم چاندی کا، 1000 دینار سعید بن عامر کے پاس بھیجے اور کہا کہ اس کو آپ اپنے ذاتی استعمال میں لیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے کپڑے خرید کریں، اپنے لیے نوکر کا، گھر والوں کے لیے نوکرانی کا بندوبست کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرما دے، اور کوشش کریں کہ وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو دے، ان کے مسائل کو حل کرے۔ یہ انداز امیر المومنین عمر بن خطاب کا۔ اب آپ کی مرضی، آپ ان کی ذات کے بارے جو کچھ کہیں، اس نے کس طرح حکومت کی۔ آج دنیا میں کچھ لوگ ہیں نظام فاروقی کے نعرے لگاتے ہیں، نظام فاروقی میں یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ اصول ہیں، یہ قوانین ہیں۔ میری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ امت کو توفیق دے کہ سلف صالحین کے طرز کو اختیار کریں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھائی، جتنی ہماری بہنیں جو بھی ایمان پر، اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، صحیح عقیدے کو ساتھ لے کر گئے ہیں، عملی کوتاہیاں انسان میں ہوتی ہیں، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ، بہن بھائی، دوست احباب، اقربا جو بھی ایمان و اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ یہ بھی جو مجھے پرچی دی گئی ہے، یہ ہماری جماعت کے عظیم ہمارے دوست جس نے پوری زندگی الحمدللہ دینی معاملات میں گزاری ہے، محترم بھائی محمد اسحاق صاحب، یہ احمد جی والے، بھیا احمد جی والے کہلاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ سخت بیمار ہیں اور آغا خان ہسپتال میں داخل ہیں۔ ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ انہیں صحت فرمائے۔ اس مرکز میں جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس مرکز میں مجھے سب سے پہلے لے کر آنے والے اسحاق بھائی ہیں۔ مجھے آج تک یاد ہے
سن 84-85 کی بات ہے کہ میرے پاس آئے کہ ہمارے ہاں حفظ کی ناظری کی 2 کلاسیں ہیں، بچوں کو ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں اور بچیوں کو ایک قاریہ پڑھاتی ہیں، آپ آئے امتحان میں۔ سب سے پہلے مجھے یہاں لے کر آنے والے اور جماعت سے متعارف کرانے والے اور دوستوں سے ملاقات کرانے والے یہ اسحاق بھائی ہیں، اور جب بھی جہاں بھی دینی حوالے سے جانا پڑا انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا، ساری زندگی انہوں نے دین پہ گزاری ہے۔ ان کے لیے خاص طور پر دعا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے لیے ایک تو یہ ہے کہ دعا کریں، دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ میں نے آپ کے بیچ میں زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے، کہیں کسی موڑ پہ اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی تو اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ وہ معافی کی بھی درخواست کر رہے ہیں، اگر کسی کو میری ذات سے کہیں کوئی دکھ پہنچا ہے، کوئی رنج پہنچا ہے، کوئی تکلیف ہوئی ہے، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو ہمارے ایک انتہائی دیندار ساتھی ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتا رہے۔ ہماری ان کے لیے اور باقی بھی جتنی مسلمان بیمار ہیں سب کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں اور کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کوئی بھی مرض ہے، اے اللہ انہیں سکون والی، راحت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ صحت ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں عمر دی ہے، زندگی دی ہے، ایمان والی ہو، عمل صالح والی ہو، ہر طرح کے فتنے سے، شر سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کی سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دنیا کے دن گزر جائیں گے، کٹ جائیں گے، اے اللہ ہماری سب کی، مرد ہے یا عورتیں، ہم سب کی آخرت بھی بہتر بنا دیں۔ اے اللہ آخرت کے حوالے سے بھی ہم اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہماری آخرت بہتر بنا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمانا، اے اللہ قیامت دن اپنے پیغمبر کے جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما دینا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔